تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تربیت، تزکیہ نفس، تعلق باللہ، یا جس کو درایت کہتے ہیں، درایت یہ نہیں ہوتی صرف کہ اچھا جی یہاں سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، وہ نکل رہا ہے۔ وہ بھائی سب سے بڑی درایت تو یہ ہے کہ آپ سنن نبویہ سے ایسے معانی کا استنباط کریں جس کا تعلق جو ہے آدمی کی تربیت اور تزکیہ نفس کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے بڑا فقہ ہے اسلامی کا، یہ سب سے بڑا جو ہے یہ عنوان ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام اور معزز طلبہ، حاضرین مجلس، یہ مجلس صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ درس کی مناسبت سے قائم ہوئی ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے، اعزاز سمجھیے، اس کتاب کی اللہ کی طرف سے تکریم سمجھیے۔ تو یہ دنیا میں واحد کتاب ہے کہ سال کے اختتام پہ اس کی تکمیل پہ باقاعدہ مجلسیں قائم ہوتی ہیں، تقاریب مرتب کی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ صدیوں سے ہے، اور پوری عالم اسلام میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بیسیوں سینکڑوں دوسری کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں نصاب میں، مختلف مدارس میں، مراکز میں، لیکن کسی کی تکمیل پہ اس طرح کی کوئی تقریب کا انعقاد ہو، یہ تاریخ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کتاب کی قبولیت، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا یہ بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہے۔ تو جس طرح یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے بعد سب سے اصح اور افضل کتاب ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشتمل یہ کتاب ہے، اسی طرح بھائی اس کے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ بھی اپنی قدر منزلت اور اپنے اعزاز اکرام تکریم اللہ کی طرف سے وہ کوئی کم درجے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ بڑا شرف ہے، قرآن کے بعد صحیح بخاری کی تدریس کرنے والے مشائخ شیوخ الحدیث، پڑھنے والے طالب علم یقیناً بہت ہی اللہ کے ہاں ایک بڑے مکرم انسان ہے۔ تو اس کو ہمیشہ اس نظر سے جو ہے وہ دیکھا کریں، اور طلبہ اس کو بہت بڑا اعزاز تکریم سمجھ کے اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے جو مندرجات ہیں، احکام شرعیہ ہیں، ان پہ خصوصی طور پہ اس کی تعلیم اور تعلم کا انتظام کریں۔ اس کے بعد چند باتیں ہیں میں عرض کر دیتا ہوں صحیح امام بخاری کے متعلق، بالکل صحیح بخاری کے متعلق اختصار سے۔ ایک بات کی طرف جو میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہوگی کہ دیکھیے، ایک ہے روایت، درایت، کہ ہم سندیں کتنی یاد ہیں، متن کتنے یاد ہیں، یہ بھی ایک بڑا شغف اور شوق کا ایک جو ہے وہ میدان ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے مطابق آدمی نے، طالب علم نے، عالم نے، محدث نے اپنے اندر جو ہے وہ تزکیہ نفس اور تربیت نفس کا
انتظام کیا کیا ہے اس نے، اس پہ اس کی جو ہے وہ توجہ کیا ہے، کتنی ہے. یہ بہت بڑی اہم بات ہے. صرف پڑھا چھوڑا، لیکن جو علماء ربانیین، العلماء ورثۃ الانبیاء کا جو نظام تربیت ہے، تزکیہ نفس ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خامی ہے. تو اس میں دیکھیے آپ، یہ جو شیوخ حدیث ہیں، محدثین کرام ہیں، ان کی سیرتوں کا آپ مطالعہ اس حساب سے بھی کریں کہ یہ بہت بڑے اولیاء اللہ لوگ ہیں اور بہت بڑے یہ اصفیاء لوگ ہیں. ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، یہ روایت اور دوسرے معاملات کے علاوہ یہ اپنے اللہ کے ساتھ کتنے یہ مخلص ہوا کرتے تھے، اور کیا ان کی جو ہے نا وہ حالت تھی، اس کا جو ہے وہ مطالعہ بہت زیادہ کریں. ہم اپنے محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان کی سیرتوں کا مطالعہ اس طرح کا نہیں کرتے. مثلا امام بخاری ہے رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ائمہ حدیث ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ تو مطالعہ کرتے ہیں وہ محدث کتنے بڑے تھے، حدیثیں ان کو کتنی یاد تھیں، سندیں کتنی یاد تھیں، ان کی کتابوں کے جو تراجم ہیں اس کے اندر جو فقہی دقت ہے وہ کتنی ہے، اس میں گہرائی کتنی ہے. لیکن ان کی سیرت کو اس حوالے سے ہم نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ والے کتنے تھے، ان کی سیرت کا یہ پہلو کیسا تھا، یہ بہت ہی ضروری ہے. اور پھر ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے سامنے ہمارے اسلاف محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کی جو یہ سیرت ہے تعلق باللہ کی، تزکیہ نفس کی، عبادات کی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے یہ بات. تو اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اصل میں ہوا ایک یہ بھی مسئلہ ہوا، اس کو اب المیہ کہہ لے، تاریخ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کسی زمانے تک کہ یہ سب کچھ ایسے ہی تھا، یعنی کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ تربیت اور تزکیہ کا اہتمام، یہ اس میں بہت زیادہ توجہ تھی، اور اس عمل کو اس نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ میں اللہ والا کیسے بن سکتا ہوں. اس عنوان، اس جذبے کے تحت اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک صورت اور حالات بدلی، اور اس تزکیہ نفس نے کروٹ جو ہے وہ لی، اور یہ شیطان نے بھی اس میں جو ہے نا وہ بہت بڑا حصہ ڈالا، طریقت کے نام پہ، تصوف کے نام پہ، جہاں یہ سب کچھ کبھی اس عنوان کے ساتھ معروف تھا کہ میں اللہ والا کیسے بن سکتا ہوں. جب یہ صوفیت اور تصوف کے جو ہے وہ کے ہاتھ میں یہ بات آئی، تو پھر یہ ہونے لگا کہ میں خود اللہ کیسے بن سکتا ہوں. یہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کلما ذکرہ والذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون، یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس کے بعد یہ ساری صوفیت کو آپ دیکھیں، وہ حلولی اور وحدت الوجود تک جو ہے وہ پہنچ گئے. پھر یہی مسئلہ کہ بس میں اللہ کیسے بن سکتا ہوں. اشعار بھی ہیں لوگوں کے، اللہ اللہ گفت اللہ میشوت، اتنی اللہ اللہ کرو کہ خود اللہ بن جاؤ. این سخن پر حق. طالب علم ہیں، صحیح بخاری پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، یا جو علم سے منسلک ہیں، کیا ہم نے بھی کبھی اس چیز کو اپنے کردار کا، عمل کا، علمی زندگی کے اندر اس کو معمول بنانے کی کوشش کی ہے؟
یہ واحد عمل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جنہوں نے اپنے کتاب کی ترتیب میں جو ہے نا وہ اس چیز کو ملحوظ رکھا، یا یوں سمجھ لیے کہ ہر باب ہے یا ہر حدیث ہے اس میں استخارہ کر لیا، اللہ سے جو ہے وہ پوچھ لیا۔ 2 رکعتیں وہ کیا پڑھتے تھے؟ یہی پڑھتے تھے، کان یستخیر ربہ، اپنے اللہ سے جو ہے نا وہ مزید اطمینان کے لیے جو ہے وہ استخارہ کر لیتے۔ بہت بڑا عمل ہے، تعلق باللہ اور تقرب الی اللہ کا یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ جتنا اس کو جو ہے نا وہ آپ مبالغہ کر لیں اس میں۔ کبھی استخارہ ہوتا کیا ہے، یا یہ جو عمل ہے ہر معاملہ میں اپنے اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس عمل کو ایسے سکھاتے جیسے نماز سکھائی جاتی ہے، تو اس کو کبھی ہم نے سوچا یہ کیا چیز ہے؟ بھائی اس میں 2 باتیں ہیں، 2 چیزیں ہیں اس میں جو روح ہے اس سارے عمل کی، اور روح ہے اس بات کی کہ اس عمل پہ جو عمل پیرا آدمی ہے وہ مخلص کتنا ہے، وہ اللہ والا کتنا، کہ اس کے بغیر اخلاص کا جو مفہوم ہے وہ بے مقصد ہے۔ وہ کیا ہے استخارہ میں؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فإنک تقدر وأنا لا أقدر إنك تعلم وأنا لا أعلم۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں انسان کے دماغ میں، جب ان کو اعتدال پہ رکھا جائے تو آدمی مومن بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کی طاقت، جو اس کو اپنی طاقت کا جو ہے وہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، میں ایسے ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر دوں گا۔ دوسرا علم کا گھمنڈ۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی انسانیت کو برباد کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور جو آدمی ان دونوں چیزوں کو شرعی حدود کے اندر رکھ کے اس پہ کنٹرول کرتا ہے وہ بہت بڑا وہ ولی اللہ بن جاتا ہے بھائی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تربیت، تزکیہ نفس، تعلق باللہ، یا جس کو درایت کہتے ہیں۔ درایت یہ نہیں ہوتی صرف جیسے جی یہاں سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، وہ نکل رہا ہے۔ وہ بھائی سب سے بڑی درایت تو یہ ہے کہ آپ سنن نبویہ سے ایسے معانی کا استنباط کریں جس کا تعلق جو ہے آدمی کی تربیت اور تزکیہ نفس کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے بڑا فقہ ہے اسلامی کا، یہ سب سے بڑا جو ہے یہ عنوان ہے۔ بہرحال ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی اس طرح کے جو محدثین کرام کے جو اعمال ہیں اس پہ جو ہے نا وہ توجہ دو، اس پہ جو ہے نا وہ اس کو بنیاد بناؤ۔ آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، تقریر کرنے لگے ہیں، خطبہ دینے لگے ہیں، درس دینے لگے ہیں، تو پہلے تھوڑا سا اپنے اللہ کی طرف توجہ کر لیں۔ رکعتیں پڑھنے سے تو ہم رہے، لیکن کم از کم مثال کے طور پہ مدرس ہے وہ سبق پڑھانے جا رہے ہیں، خطیب ہے وہ خطبہ دینے جا رہا ہے، تو تھوڑا سا پہلے اللہ سے بات کر لیں کہ یا اللہ انک تعلم وانا لا اعلم، اللہ تینوں سارا ہی پتہ ہے تے مینوں کچھ بھی نہیں پتہ۔ یا اللہ جو تجھے اچھا لگتا ہے، جو تجھے ٹھیک لگتا ہے، یا اللہ وہ تو میری زبان سے ادا کروا دے۔ بس آپ کسی مسئلے پہ نقد کر رہے ہیں کسی غلط کو، اس کی غلطیاں اور اس جو نظریات غلط ہیں اس پہ رد کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اس سے کہیے کہ یا اللہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا کہ اس میں غلط کیا کیا ہے، تینوں پتہ ہے، مینوں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بھائی جب آپ یہ کہیں گے نا کہ تینوں سارا پتہ ہے مینوں کچھ بھی نہیں پتہ، اللہ اکبر، پھر جو کچھ بھی پتہ چلے گا وہ وہی چلے گا جو وہ چلائے گا، اور جو وہ چلائے گا وہ بالکل صحیح ہوگا۔ تو کم از کم ان مواقع پہ، ان امور پہ اتنا تو کر لیا کریں ہم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے مربی ہیں، یہ امت کے مربی ہیں، ایسے اتنا بڑا اعزاز نہیں ان کو مل گیا،
تو کم از کم اس طرح کے اپنے اندر آداب جو ہے وہ پیدا کریں اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہم چلیں۔ اور اس کے بعد جس بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو جانیں کہ یہ کتاب کیا ہے۔ اس کتاب کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کتاب ہے، جتنا جانتے ہیں وہ بہت تھوڑا جانتے ہیں۔ اس کو مکمل جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث کی بھی کتاب ہے، یہ فقہ کی بھی، فقہ محمدی کی یہ کتاب ہے، اصول فقہ کی یہ کتاب ہے، یہ تاریخ کی بھی کتاب ہے، یہ عقیدے کی بھی کتاب ہے، یہ تفسیر کی بھی کتاب ہے، یہ احوال شخصیہ کی بھی کتاب ہے، یہ عبادات کی بھی کتاب ہے۔ اس کو صرف اسی تناظر میں دیکھنا کہ یہ صحیح احادیث کے مجموعے کا نام ہے، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سمجھے نہیں ہیں ہم۔ تو چلیے میں ایک پہلو پہ ذرا تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا، آپ اس پہ ذرا غور کر لیجیے کہ یہ فقہ محمدی کی یہ کتاب ہے۔ فقہ کے نام پہ کتابیں بڑی لکھی ہیں، لوگوں نے لکھ بھی رہے ہیں، بڑے بڑے مجموعات لکھے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی فقہ کی ایک کتاب ہے اور فقہ محمدی کی کتاب ہے۔ دیکھو اب فقہ کیا ہوتی ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ایک تو ہم یہ سارے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا بالضبط علمی حدود اور تعریفات کے اندر اس کو منضبط کر کے ہم سمجھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھو فقہ کیا ہوتی ہے؟ فقہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث ہے آپ کے سامنے، آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حدیث کن احکامات پہ دلالت کر رہی ہے۔ آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ گیا، سائل آیا، اس نے پوچھا کہ جناب فرمائیے یہ مسئلہ ایسے درپیش آ گیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ نے اپنے علم کے مطابق اپنے پاس موجود جو ذخیرہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی بھی حدیث جو اس جزئی مسئلے پہ دلالت کر رہی ہے، اس کا اچھی طرح دونوں کا، مسئلے کا اور دلیل مسئلہ کا آپ نے جو ہے نا وہ ذرا تقابل توازن اس کو جو ہے نا وہ پورے سکیل میں رکھ کے آپ نے جو ہے نا وہ اس کو حکم بتا دیا کہ بھائی سائل تیرے سوال کا شریعت کے اندر یہ حکم ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ الاستدلال، یعنی مجموعی طور پہ فقہ کی 3 صورتیں ہیں جو فقہاء کے درمیان مروج ہیں۔ ایک فقہ استدلال ہے، ایک فقہ استنباط ہے، ایک فقہ افتراض ہے۔ ان تینوں صورتوں کے درمیان فرق معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر اس فرق کی بنیاد پہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اس نظر سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کتابیں کہاں آتی ہیں۔ یہ فقہ افتراضی کی کتابیں ہیں، استدلال کی ہیں، استنباط کی ہیں، کیا ہیں یہ؟ تو اب یہ جو فقہ استدلال ہے یہ تو یہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانہ میں جتنا بھی افتاء اور مسائل کے حلول جو بتائے جاتے وہ سارے فقہ استدلال کے جو ہے نا وہ ضمن میں آتے۔ اس کے بعد یہ تدوین حدیث اور بالخصوص یہ صحیح بخاری، یہ فقہ استدلال اور فقہ استنباط کی سب سے افضل اور جامع کتاب ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی کتاب نہیں۔ فقہ استنباط یہ ہوتا ہے کہ آپ حدیث کو لے کے اس کے اندر سے جو مسائل نکلتے ہیں آپ ان کی فہرست بناتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے، کتنے مسائل اس سے نکل رہے ہیں، اتنے نکل رہے ہیں، اس میں اس مسئلے کا حل بھی ہے، اس مسئلے کا حل بھی ہے، اس مسئلے کا حل بھی ہے۔
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو صحیح بخاری ہے، اس کی اکثر تبویب جو ہے وہ فقہ استنباط کی ہے، اور اسی بنیاد پہ علماء نے کہا ہوا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، کیونکہ احادیث سے دقیق ترین استنباط جو ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ علمی حیثیت اور شخصیت کا یہ نمایاں خاصہ ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو صحیح بخاری کے نسخ جو نئے مطبوع ہو رہے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث ہے، ہر حدیث کے بعد پھر کچھ نمبر دیے ہوئے، کہیں 2 کہیں 4 کہیں 20 کہیں 15۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہی حدیث جو ہے یہ فلاں 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 نمبر کے تحت یہ آگے آ رہی ہے۔ حدیث وہی ہے، ایک ہی ہے۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں ہے یہ کہ وہ حدیث ایک ہوتی ہے، لیکن امام بخاری نے اسے مسائل کا استنباط اتنا کیا ہوا تھا، 10 15 20 مسائل، اس سے بھی زائد جو ہے نا وہ اس سے استنباط کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں فقہ الاستنباط۔ فقہ الاستدلال اور فقہ الاستنباط یہ محدثین کی خصوصیت ہے۔ تیسری قسم جو مروج ہے متاخرین میں، بالخصوص اہل الرائے کے منہج کو، اسی وجہ سے ان کو اہل الرائے بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ہے فقہ افترادی۔ فقہ افترادی یہ ہوتی ہے کہ آپ مسئلہ فرض کرتے ہیں، تو دیکھو جی فرض کرو ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اب یہ دونوں طبقے جو ہیں فقہ افترادی والے اور استنباط اور استدلال والے، ان کی شخصیات میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ حدیث کے علم میں یہ دونوں طبقے کے جو علماء ہیں بہت بڑا فرق ہے ان کے درمیان۔ کیا فرق ہے میں بتا رہا ہوں۔ فقہ الاستنباط آپ نے مسئلہ استنباط کرنا ہے، کہاں سے کریں گے آپ؟ حدیث سے کریں گے نا، پہلے حدیث کا ہونا ضروری ہے نا، پھر استنباط آپ نے کرنا ہے تو موضوعات سے تو نہیں کرنا نا، صحیح احادیث سے کریں گے تبھی جو استنباط کریں گے وہ فقہ محمدی کے عنوان کے تحت مندرج ہوگا۔ موضوعات واہیات سے اگر آپ استنباط استدلال کریں گے تو وہ جو استدلالات ہیں وہ کہاں مندرج ہوں گی؟ وہ فقہ محمدی میں تو نہیں جا سکتی۔ فقہ الاستدلال میں بھی یہی ہے کہ آپ استنباط اور استدلال سے پہلے، استنباط سے پہلے ضروری ہے کہ وہ فقیہ، اس کے بعد بڑا بھاری ذخیرہ احادیث صحیحہ کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن فرض کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرض کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ یہ جو فقہ افترادی سے معروف جو فقہا ہیں ان کی جو ہے کبھی ہم نے شخصیات میں دیکھا کہ وہ حدیث میں بھی بڑے ماہر ہیں؟ نہیں، سوکھا جا کام ہے بھائی، جو ہو جائے تو پھر کی کرنا، پھر وہ قیاس ہے، استحسانات ہے وغیرہ، یا کوئی ضعیف موضوع روایت دماغ میں کہیں گھوم پھر رہی ہے تو اس کی بنیاد پہ کہیں گے جی ایسے کر رہا ہے۔ یہ فقہ افترادی ہے۔ فقہ افترادی میں نہ یہ ضروری ہے کہ وہ فقیہ افتراض سے پہلے احادیث کا بھاری ذخیرہ اس کے پاس موجود ہو، کوئی ضروری نہیں۔ اور جو مسئلہ وہ افتراض فرض کر رہا ہے اس مسئلے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا۔ تو یہ ایک بڑا آسان سا اور کھلا سا جو ہے نا وہ سوکھا یا کام ہے۔ تو بہرحال یہ جو فقہ افترادی ہوتی ہے اس کو فقہ محمدی نہیں کہہ سکتے، فقہ اسلامی نہیں کہہ سکتے، یہ فقہ شخصی ہے، وہ اس فقیہ کی فقہ ہے جس نے یہ مرتب کی ہے۔ لیکن یہ جو کتابیں ہیں یہ فقہ محمدی کی کتابیں ہیں، جب سے پہلے حدیث موجود ہے، حدیث کی بنیاد پہ عنوان قائم کیا گیا ہے، حدیث سے مسئلہ استنباط کیا گیا ہے، اور جو مسئلہ صحیح احادیث سے مستنبط ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ سیدھا فقہ محمدی کے کھاتے میں جائے گا۔ تو اس لیے بھائی
اس لحاظ سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ آج کے اہل حدیث طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو فقہ ہے وہ کون سی فقہ ہے. اور ہم تو اتنے گئے گزرے موئے مارے لوگ ہاں اسی سانو تو لوگ آدھے تاری فقہ ہی کوئی نہیں، اسی آنے آہو کوئی نہیں. اللہ لوگ سانو کہتے ہیں وہ تاری اصول دی کتاب کوئی نہیں، تو یہ ساڑیاں پڑھا ہو ہیں تو مناظرے ساڑھے نال کر دیو، بحثاں ساڑھے نال کر دیو، تو ساڑھے کو کوئی جواب نہیں ہے. اللہ وہ فقہ تو ساڑی پڑھا دے، دسو تاری فقہ کیڑی ہے اہل حدیثاں دی، تو سانو کوئی پتہ نہیں ساری فقہ کیڑی ہے. ساڑا حال یہ ہے، بہت برا حال ہے. ناراض نہیں ہونا یار تس میرے نال. تو بھائی کیا ابھی کوئی وقت نہیں آیا ان جامعات اور مدارس پہ کہ یہ اپنے حال کو جو ہے وہ درست کرے، یا کم از کم یہ بتائیں اپنے بچوں کو کہ بھائی فقہ ہوتی کیا ہے اور محدثین کی فقہ کیا تھی، کیا ہے، کیا وراثت ہے. تو اتنے جو ہے نا وہ بہت ہی برا حال ہے یار ہمارا. اب اصول فقہ کو لے لیجیے، اصول فقہ کے موجد جو ہے وہ حنفی ہیں. یہ کوئی حنفیوں کا علم ہے؟ یہ اہل حدیثوں کا علم ہے، صاف ستھرا علم ہے. سب سے پہلے جس بندے نے اس کو مدون کیا، مرتب کیا اور بڑے جچے تلے فصیح ترین اور با دلیل مدلل اور قوی ترین لہجے عربی میں مرتب کیا، کس نے کیا تھا بتائیے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھی، وہ حنبلی تھے، وہ مالکی تھے، امام المحدثین تھے اپنے وقت کے. تو بھئی بات ایسی ہے کہ ہم چونکہ یہ اپنی وراثت کو جو ہے نا وہ کھو چکے ہیں. بس وہی میں اہل حدیث ہونا چاہیے، بس کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب و سنت. یار بادشاہ بندے ہو تو ذرا چیزوں کو علمی بنیادوں پہ پڑھو اور اس کو سمجھو. تو چلو یہ تو مسئلہ اتنا میرا خیال ہے کافی ہوگا کہ کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی فقہ ہے آپ کا سرمایہ، تراث، وراثت. فقہ استنباط اور فقہ استدلال. اور یہ اعظم ما الف فی الاسلام، فقہ استنباط اور استدلال میں جو سب سے عظیم کی ترین کتاب جو مرتب ہوئی ہے یہ صحیح بخاری ہے. یہاں میں ایک گزارش اور کروں گا کہ چونکہ ہم وہ فقیہ ہیں یا اس فقہ والے ہیں جو استدلالی اور استنباطی ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ چیزیں بیان کر کر کے فخر کر کر کے گزارا چلانا چاہیے، یا فی زمانہ بھی کوئی ضرورت ہے کوئی؟ بھائیو میرے خیال میں اس وقت بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ صحیح بخاری کا ہم متن لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث سے مسائل کا استنباط کیا ہوا ہے وہ اپنے زمانے کی ضرورت کے پیش نظر تھا. اس وقت جو مستجدات ہیں، جو مسائل جدیدہ ہیں، اب اہل حدیثوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کتاب کو لے کے ایک ایک حدیث پہ غور کریں. یار موجودہ معاشرے میں اور ہر مسئلہ جو ہے وہ اس کی کچھ صورت تبدیل ہوئی ہے، چینج ہوئی ہے. تو موجودہ حالات میں فلاں مسئلے میں اس حدیث سے کیا استدلال بنتا ہے، یہ اب ہمیں ضرورت ہے. مواد ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جو جدید مسائل ہیں ان کی تقویت کے لیے، ان کو جو ہے وہ ذرا مدون مرتب کرنے کے لیے مضبوط بنیادوں پہ اور بڑے ہی گہرے فقہی اور دقیق فقہی صلاحیتوں کے ساتھ یہ اب ضروری ہے. یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اور یہ کام طالب علموں کا نہیں ہے. جو شیوخ الحدیث ہیں، جو ماشاءاللہ اور بڑے شیوخ الحدیث ہیں، ہماری جماعت میں شیوخ الحدیث کی کمی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو 30، 40، 45، 50 سال تک بھی جو ہے وہ ان کی عمر جو ہے وہ ہو گئی ہے صحیح بخاری پڑھاتے. تو یہ ہم پہ
اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہم یہ فقہ الاستنباط کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارے معاشرہ کے ہمارے ماحول کے جو جدید مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ان احادیث کے اندر جو ہے وہ سمونے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک جو ہے نا وہ میں توجہ دلا رہا ہوں اس بات کی طرف. اس کے بعد حدیث جو آخری حدیث ہے اس کے متعلقہ بہت سارے مسائل ہیں جن کی تفصیل کی ضرورت ہے. تو ایک چیز کی طرف میں اور توجہ دلاؤں گا آپ کی کہ دیکھیے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے، ایک اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے، کوئی داستان ہے علمی جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا ہے، ہم نے اس ماحول کا صحیح طریقے پہ مطالعہ نہیں کبھی کیا. اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ واحد کتاب صحیح بخاری ہے کتب حدیث میں، بالخصوص جو فقہی ابواب پہ مرتب ہیں ان میں صحیح بخاری واحد کتاب ہے کہ جن کے اکثر تراجم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیات قرآنیہ کو بھی جو ہے نا وہ درج کرتے ہیں. ترجمہ ہے، عنوان بھی باندھ دیا، چاہے حدیث کے ٹکڑے سے باندھ دیا، ساتھ آیات کو بھی بیان کر دیا. اور بالخصوص کتاب الایمان میں، کتاب التوحید میں یا ایمانیات کے جو ابواب ہیں اس میں یہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہر باب میں تراجم میں وہ آیات کا بھی اندراج کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں. یہاں بھی کیا فرمایا باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عنوان باندھ دیا، آیت سے باندھا. تو اس کے پیچھے کیا ہے بھائی؟ اس کے پیچھے یہ ہے جو ہم بھول چکے ہیں، بلکہ میں بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا، درد دل کے ساتھ کہوں گا، دل میں شدید تکلیف محسوس کر کے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں، اس زمانوں میں ایک فتنہ اٹھا تھا، بڑا خطرناک فتنہ اٹھا تھا، جس کی خطرناکی کو میں یہ کہوں گا کہ جس زاویے سے محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کو محسوس کرنا چاہیے تھا، اس زاویے سے اس کو محسوس نہیں کیا گیا. محسوس کیا، جواب بھی دیے ہیں، رد بھی کیا ہے، لیکن ایک اور پہلو، فنی پہلو تھا جس کی بنیاد پہ اس کو محسوس کر کے اس فتنے کا وہیں پہ جو ہے وہ خاتمہ کرنا چاہیے تھا، جو ہم نہیں کر پائے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فتنہ آج تک ہمارے فقہیات میں، اصول میں، مصطلح میں، حدیثوں میں، فقہی بحثوں میں جو ہے نا وہ جمع ہوا ہے اور مضبوط ہے، اور بڑی گمراہیاں ہیں اس کی، کیونکہ اس کو مبدئیاً بنیادی طور پہ اس کو تسلیم کر لیا گیا. وہ فتنہ کیا تھا؟ فتنہ یہ تھا کہ جب تک منطق اور فلسفہ کی کتابیں ترجمہ ہو کے مسلمانوں میں یا علمی حلقوں میں منتشر نہیں ہوئی تھیں، تب تک کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ کیا تھا؟ قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور احادیث بھی وہ جو محدثین کا جو منہج ہے، نقد کا، تصحیح کا، تضعیف کا، جو اس معیار پہ جو ہے وہ پوری اتر کے صحیح ہوتی ہیں، وہ ان کے پاس جو یہ ذخیرہ ہوا کرتا تھا. جی یہ حدیث کوئی بھی، اور عقیدے میں انحراف اور بد عقیدتی بھی، یہ کتابیں منطق اور فلسفے کی جو ہے نا یہ ایک طوفان لے کے آئی ہے.
کہ جس نہج پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ہم اللہ کو کیا سمجھیں، رسول اللہ کو کیا سمجھیں، پھر ہم نے کیا کیا، یہ منطق اور فلسفہ کے اندر جو الہیات وغیرہ کے جو پرانے فرسودہ ٹوٹکے اور جو کچھ، پھر ہم نے اس بنیاد پہ جو ہے نا وہ اللہ کو سمجھنا شروع کر دی. بڑی تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، عقیدہ برباد، اور جو مبتدع جو فرقے ہیں ان گنت انہوں نے سر اٹھایا. اللہ اکبر، بڑی تباہ کاری ہے. انہی کتابوں میں، یہ بات بڑے غور سے سنے بھائی، انہی کتابوں میں محدثین کا جو منہج ہے اس کے مقابلے میں اہل بدعہ کو ایک منہج مل گیا ان کو، اور وہ کیا تھا؟ پہلے محدثین کا سمجھیں. محدثین کے ہاں صحیح حدیث یا کسی حدیث کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہے، کیا ضروری تھا؟ یہ ضروری تھا کہ اس کے جو راوی ہیں ان کی صفات کیسی ہیں، وہ ثقہ ہے، وہ عادل ہے، ضابط ہے وغیرہ. پھر اس کا عام ماحول کے اندر جس کو عدم الشذوذ والعلہ کے جو پیمانے ہیں ان سے گزار کے جب تک وہ صاف ستھری ہو کے نہیں نکلتی تھی اس کو صحیح نہیں کہا جاتا تھا. یہ تو محدثین کا طریقہ کار تھا. اور محدثین کا یہ طریقہ کار شرعی طریقہ کار ہے. یہ بات سمجھیں اچھی طرح. ہم نے کبھی مصطلح کو پڑھتے ہوئے جو ہے نا اس کو یہ اس نظر سے نہیں دیکھا یار محدثین نے یہ جو شرط لگائی ہوئی ہے دلیل شرعی کیا ہے کہ یہ شرط ہونا چاہیے، دلیل شرعی کیا ہے کہ راوی کو عادل ہونا چاہیے، دلیل شرعی کیا ہے کہ اس کو ضابط ہونا چاہیے، دلیل شرعی کیا ہے کہ اتصال ہونا چاہیے، سند میں انفصال انقطاع نہیں ہونا چاہیے، دلیل شرعی کیا ہے کہ عدم الشذوذ والعلہ کیا. یہ ہم نے کبھی نہیں پڑھا ہے. اس طریقے پہ ہم نے مصطلح کو کبھی نہیں پڑھا، جبکہ سارے محدثین کا جو یہ منہج ترتیب دیا ہوا ہے ساری اس کی کلیات جزیات وہ ہیں جو شرع کے مطابق ہیں، جو فطرت کے مطابق ہیں، جو عقل کے مطابق. تمہارے لیے سسٹم تھا. اب اس سے یہ مبتدع فرق جو ہے نا ان کے لیے بڑی ایک الجھن تھی. وہ اس کا مقابلہ اس طرح کرتے رہے کہ چلو تجھے ایک حدیث بیان کی تھی، انہوں نے بھی اپنی ایک حدیث بنا لی. اب وہ بنا لیتے جو وضع حدیث ہیں تو محدثین کے وہ رڈار میں فوری طور پہ مکمل طور پہ آ جاتے کہ اس کا وضاع جو ہے وہ کون ہے. وہ بدنام بھی ہو جاتے، تاریخ میں ذلیل و رسوا بھی ہو جاتے کہ فلان وضاع، فلان کذاب، اور اس کی روایت جو ہے نا وہ بھی اس کے سارا شر اور فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا. لیکن جب منطق اور فلسفہ کی کتابیں یہ ترجمہ ہو کے آئیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک قدیم نظریہ ایک مل گیا ان کو. یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی باتیں اور بھی ہیں، بہرحال اس کو ایک اشارے دے رہا ہوں. وہ تھا کہ جی خبر جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا وہ خبر متواتر ہے یا وہ خبر واحد ہے. یہ متواتر اور احاد کی یہ دو اصطلاحیں جو ہیں وہ متعارف ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے بھائی. خبر متواتر کیا ہوتی ہے؟ وہ جی وہ ہوتی ہے جس کو اتنے راوی بیان کریں جتنوں کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال. اچھا ٹھیک ہے. خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ یہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جو اس سے جو ہے نا وہ نیچے دیکھیے یہاں ہوا کیا ہے، المیہ کیا ہے، دکھ کیا ہے، درد کیا ہے. مبدئیاً ابتدائی طور پہ اس کو محدثین نے بھی جو ہے نا وہ چلا دیا، لیکن خبر واحد کی حجیت پہ جو ان کے اعتراضات تھے ان کا جو ہے وہ بڑا بھرپور جواب دیا کہ جی خبر واحد جو ہے نا وہ حجت ہوتی ہے. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اس کا فیصلہ تو کر لینا کہ خبر متواتر ہوتی کیا ہے. بھائیو جب محدثین نے کہا کہ صحیح حدیث یہ ہوتی ہے
انہوں نے اس کی تعریف کے سارے خد و خال علمی فنی طور پہ واضح کیے ہیں یا نہیں کیے، لیکن متواتر کی تعریف میں تو کچھ نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، اور جو کچھ ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جی اتنے راوی اس کو، بھائی وہ کتنے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ وہ کسی نے کہا جی 10 ہوتے ہیں، کسی نے کہا 5 ہوتے ہیں، کسی نے کہا نہیں 70 ہوتے ہیں، کسی نے کہا نہیں وہ جو جنگ بدر میں جو صحابہ کی جو تعداد تھی نا 313 وہ اتنے ہوتے ہیں، کسی نے کہا 700 ہوتا ہے، کسی نے کہا 1300 ہوتا ہے، کسی نے کہا 1500 ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ جب ان کو تھوڑا سا مواخذہ کیا گیا کہ بھائی کیوں، خبر واحد کی تعین تو تب ہوگا کہ جب متواتر کا تعین ہوگا تو اس کا ہوگا نا، تو تعداد کے لحاظ سے کیونکہ منضبط کرنا ہے اس کو، اصطلاح کو ایک بات کرو کہ جی یہ اتنے راوی جب روایت کریں تو یہ متواتر ہوگی، اس سے کم ہوں تو وہ کیا ہوگی، خبر واحد ہوگی۔ محدثین نے کیا ہے اس کو، تعداد کے لحاظ سے محدثین نے کتنی قسمیں بنائی ہیں؟ 3 قسمیں بنائی ہیں، مشہور ہے، عدید ہے، غریب ہے۔ 3 یا 3 سے زائد ہوں تو یہ کیا ہے، مشہور ہے۔ 2 رہ جائیں تو وہ عزیز ہے، 1 رہ جائے تو وہ، بات سمجھ میں آنے والی ہے، قابل عمل ہے، قابل تنفیذ ہے۔ لیکن متواتر کا کیا ہے، مجھے انہیں روایت کریں، اب پھر یہ عدد ڈھونڈنے نکلے کہ عقل کیا کہتی ہے، کتنے راوی جو ہیں وہ روایت کریں تو راوی کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو جاتا ہے۔ دوڑا کے عقل کے گھوڑے کسی ایک عدد پہ آج تک ان کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ یہاں پھنستے ہیں تو کہہ دیتے ہیں او نہیں جی دیکھو وہ جو ہے نا عدد نہیں مراد، مطلب تو یہ ہے نا کہ اس کا یقین ہو جائے، تو بس جہاں یقین ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوگی، متواتر ہوگی۔ اچھا چلو اب اس کو منضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقین ہو جائے، تو بھائی ایک خبر ہے آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ بالکل سچی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ بالکل جھوٹی ہے، ان کی کرو گے؟ یہ حصول یقین تو امر نسبی ہے، آپ کو یقین ہو گیا، مجھے نہیں ہوا، آپ مجھ پہ جو ہے نا وہ اس کو دلیل کو مسلط کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنا کھوکھلا نظم، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس کو ایسے چلا دیا گیا، اور اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احادیث صحیحین جو ہے یہ کیا ہیں، کیا حکم ہے ان کا احادیث صحیحین کا، کہ یہ قطعی ہے، یقینی ہے۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا بھائی کیسے یقینی ہو گئی، یہ تو ساری خبریں واحد ہیں، یقینی کیسے ہو گئی ہیں؟ اللہ، یہ وہ فتنہ ہے جو بھائی ہر کسی کے دماغ پہ یہ جم گیا ہے، لیکن ضابطہ کوئی نہیں ہے۔ ضابطہ پوچھنے کے لیے بیٹھیں گے جی وہ متواتر ہوتی کیا ہے، جب متواتر کا تعین نہیں ہے تو خبر واحد کا تعین کیسے ہوگا؟ جب دونوں کا فنی طور پہ آپ منضبط نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنے بھاری اور مضبوط جو احکامات ہیں وہ اس کے ساتھ آپ منسلک کیسے کر سکتے ہیں؟ دوبارہ یہ ایک مسئلہ تھا، فتنہ تھا بھائی۔ پھر اس کے بعد ایک المیہ اور بھی ہوا، وہ یہ ہوا کہ محدثین کی جو حدیث صحیح ہے اس کو اور خبر واحد کو برابر کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ متواتر اور خبر واحد یہ سنن سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اب یہ باتیں ہوتی ہیں، اصول کی باتیں ہیں، بحث ہوتی ہے، فقہ ہوتی ہے، تو پھر وہ محدثین کی جو حدیث صحیح ہے اس کو جو ہے نا وہ خبر واحد کے اندر مندرج کر کے اس کو بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ضنی بنا کے رکھ دیا کہ جو خبر واحد ہوتی ہے پھر وہ کبھی قطعی نہیں ہو سکتی۔ یہ نوبت این جار رسید، اتنا گڈ مڈ خلط ملت، جب کوئی تھوڑی سی عقل والا اہل حدیث بھی اگر اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے بیٹھ جائے نا تو اللہ کی قسم یہ کبیت العنکبوت اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ کمزور ہے، آپ اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کچھ کیا جو نہیں ہے، ہماری یہ روش جو نہیں رہی،
اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ یہ جو آیات قرآنیہ کا بالخصوص ایمانیات میں، توحید اور عقائد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جو استقصار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پس منظر یہی ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں خبر احاد وہ احاد جو صحیح حدیثیں ہیں، محدثین کے منہج کے مطابق صحیح ہیں، ان کے احتجاج پہ جو ہے نا وہ باب بھی قائم کیا ہوا ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ خبر واحد ہیں، عقیدے میں حجت نہیں ہے۔ کیوں حجت نہیں ہے؟ دیکھو یہاں آیت بھی وہی کہہ رہی ہے اور حدیث رسول بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں اس باب میں تو ایک بڑا جو ہے نا وہ انوکھا جو ہے وہ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تفنن ہے کہ جو حدیث آگے لے کے آئے ہیں اور کہ سارے راوی کوفی ہیں، سوائے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سارے راوی کون ہیں؟ کوفی ہیں۔ اور علم حدیث کا درک رکھنے والوں کو پتہ ہے کہ کوفیوں کی جو اسانید ہیں یہ سب سے کمزور سندیں شمار ہوتی ہے۔ یہاں امام بخاری نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ محدثین کے ہاں یہ گئی گزری سندیں ہیں، لیکن محدثین کے ہاں جب وہ صحیح ہوتی ہیں تو قطعی ہو جاتی ہے۔ یہ گئی گزری سند بھی جب محدثین کے اصولوں کے مطابق یہ صحیح ہے تو آیت کے بھی عین موافق ہے۔ یہ تو بھائی اس بات کو آپ ذرا میں یہ توجہ دے رہا ہوں علماء اہل حدیث کو کہ اس فن کو پڑھیں آپ۔ اور عالمیہ تو یہ ہے کہ اب ہماری مصطلح کی جو کتابیں ہم لکھتے ہیں اس کو بھی ہم نے وہ متواتر اور خبر واحد کے ہی جو ہے نا وہ ڈھانچے میں ڈال کے جو ہے نا وہ ہم پڑھاتے ہیں۔ بہت بڑی دیاتی ہے بھائی، بہت بڑی دیاتی ہے، بہت بڑی دیاتی ہے۔ اس سے اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب جو آیت لائے اور جو حدیث کے اندر ہے وہاں ایک نکتہ ہے کہ اعمال کے وزن کا ایک مسئلہ ہے۔ یہ آپ دروس میں سنتے رہتے ہیں، علماء کرام محدثین کرام جو ہے نا وہ اب جدید سائنس کے مطابق یہ پوری بڑی بے تحاشا مثالیں ہیں کہ جہاں جوہر اور عرض کا جو ہے وہ مسئلہ جو پہلے مشکل تھی منطقی فلسفی کتابوں کی وہ اس زمانے نے حل کر دی ہوئی ہے۔ یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، بڑی چیزیں ہیں، بڑے جواہر ہیں جن کو وزن بھی کیا جا سکتا ہے، سکیل میں لائے جا سکتے ہیں، کنٹرول میں لائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں بھی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منطق اور فلسفہ کی بہت سارے کلیات جزیات ایسے ہیں جو کبھی کسی زمانے میں کوئی انکار کرتا تو دنیا اس کو کہتی کہ اس سے بڑا بے وقوف کم عقل بندہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے بھائی کہ کسی وقت جب اس کا انکار کیا جاتا ہے تو دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے اس کا۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات اٹھائی کہ محدثین کے طریقے پہ جو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں وہ قطعی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بذات خود بڑا منطقی فلسفی آدمی ہے، اور یہ اس کی شخصیت کا یہ بہت بڑا نمایاں پہلو ہے بھائی۔ بڑے لوگ ہیں بیچارے وہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ آپ کے اس لاہور کے ارد گرد کے علاقے میں دو بندے جو ہے نا ان کو بڑا رگیدہ جاتا ہے، رگڑا دیا جاتا ہے، ایک ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو اور ایک مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ میاں ابن حزم کسی شخصیت کا نام ہے، کسی علم کے اور خرد اور دانش کے پہاڑ کا نام ہے، کہاں آپ جو ہے وہ پھر رہے ہیں آپ۔ اس زمانے میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آواز اٹھائی کہ محدثین کے طریقے پہ جو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں وہ قطعی ہوتی ہیں۔ وہ شور مچا، آج تک ابن حزم کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اس مسئلے کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا۔
یہ ظاہری ہے، ان پتہ وہ کہتا ہے خبر واحد پہ ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، کتھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو البتہ میں یہ رہا ہوں کہ اس زمانے کی کچھ اس طرح کے مسائل تھے، لیکن یعنی مسلمہ حقائق تھے۔ آج کے زمانہ میں وہ مسلمہ حقائق نہیں ہیں، وہ مسلمہ جو ہے نا وہ کیا ہیں، وہ بواطل میں جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں، جن میں ایک یہ بھی تھا یہ پانی جو ہے یہ مرکب ہے یا بسیط ہے، پانی مرکب ہے یا جی یہ تو بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ اور آج کی سائنس نے کیا بتایا، پانی کے اندر کتنے کیمیکل ہوتے ہیں، وہ ہون بھی پانی مرکب ہی ہے کہ بسیط ہے، وہ تو بہت بڑا مرکب ہے یہ۔ تو بعد میں یہ کر رہا ہوں کہ یار یہ منطق اور فلسفہ پڑھ کے جو ہے عقیدہ ہم نے برباد کیا، اصول جو ہے نا وہ ضائع کیے، اور جو نظرہ فقہیہ دقیقہ صحیحہ اس کی وجہات نظر کو ہم نے جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور آج ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یار جن باتوں کی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ برباد کیا وہ تو خود سب سے بڑی برباد چیز کا نام ہے۔ تو چلو یہ خبر واحد متواتر کا بھی جو رولا ہے یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے نا وہ بیان فرما دیا بھائی ان عقائد کے ابواب میں آ کے کہ دیکھو یہاں حدیث بھی اور آیت بھی اکٹھی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو علماء کرام معلوم ہے تھک گئے وہ تو بند کر بس کر دیا کی کریں میں تو اسی طرح کوئی اوکھے بیٹھے جاب دے میں مختصر کر دینا بھائی۔ تو چلیے اب اس میں جو ہے نا یہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آپ منہج سمجھیں کہ کیا ہے۔ تو چلو اس کے بعد اب حدیث پہ چلتے ہیں، سند پہ چلتے ہیں۔ سند میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھوڑی سی میں بات ضرور کروں گا، بس تنبیہ ہے چھوٹی سی کہ ان کے بارے میں ایک جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک اتہام، بدترین قسم کی تہمت ان پہ جو ہے نا وہ لگائی گئی، وہ یہ کہ یہ فقیہ نہیں ہے، ابو ہریرہ جو ہیں یہ فقیہ نہیں ہے۔ اور بڑا کچھ لکھا ہے ہمارے اہل الرائے والوں نے جو ہے نا وہ بڑا کچھ لکھا۔ جب محدثین کرام نے علماء نے تھوڑا مواخذہ کیا تو پھر انہوں نے کہا نہیں فقیہ ہیں بھائی ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ کیوں ہوا بھئی؟ ہوا یہ اللہ اکبر، شیطان بہت خبیث ہے، ہم سارے بہت اچھے لیکن شیطان اچھا نہیں ہے۔ وہ وہیں پہ جو ہے وہ نقب لگاتا ہے جہاں اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے سب سے قیمتی مال یہاں پڑا ہوا ہے اور اس کو لوٹنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں عالم بے حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ان میں ظاہر ہے کہ اتنا جو حافظ حدیث ہے، اتنا ذخیرہ، اب بعد میں آنے والے جب فقہ استنباط والے، دوبارہ بات میں وہی لے جاؤں گا، فقہ استنباط اور استدلال کے جو فقہا ہیں کسی نے نہیں کہا کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے فقہ افتراضی والوں نے، کیونکہ فقہ افتراضی والوں کی اپنی جو بصیرت اور بصارت ہوتی ہے اور اپنی جو علمی ان کے اندر جو استعدادات ہوتی ہیں وہ بہت ہی کمزور پہلو پہ ہوتی ہیں۔ وہ جی یہ اس کے ساتھ دیکھو تعارض ہو رہا ہے، وہ کی تعارض ہو گیا بھائی، وہ جی یہ عقل نہیں مان رہی ہے، اب کی عقل نے نہیں ماننے بھائی، وہ جی دیکھو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث مسرات میں مثلا یہ جو ہے نا وہ جب اس نے نہیں خریدنا وہ دھوکا ہو گیا ہے تو صاحب میں تمر جو ہے نا وہ دے دو۔ یہ دودھ کا مقابل تو دودھ ہی ہو سکتا ہے یا قیمت ہو سکتی ہے، یہ تمر کہاں سے آ گیا؟ وہ بھائی کتوں آ گیا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، اور کہاں سے آیا؟ تین کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے۔ تو فقہ استنباط اور استدلال والوں کے دماغ میں الجھنیں نہیں ہوتی، تناقضات نہیں ہوتے، تعارضات نہیں ہوتے ان کے دماغ میں، اور ان کی سوچ جو فقہی ہے اس میں وہ جی یہ اس کے ساتھ متعارض،
یہ اس کا اجماع کے ساتھ تعارض، اس کا اس کی یہ خبر واحد کا متواتر کے ساتھ تعارض۔ بابا یہ سارے جتنے بھی ہے یہ تیرے اپنے بنائے ہوئے یہ سارے جو ہے نا وہ نام ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ تو ویسی نہج سے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نقد جو ہے نا وہ کر دی گئی، جبکہ یہ کی کنہوں نے؟ یہ انہوں نے کی، فقہ افتراضی والوں نے، فقہ استنباط اور استدلال والوں نے یہ کچھ جو ان کے نزدیک حدیثوں میں تعارض ہوتا ہی نہیں، وہ تو جو لوگ تعارض پیدا کرتے ہیں اس کو بھی سلجھا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس کو۔ بہرحال کئی اور بھی تفاصیلیں ہیں، وقت کم ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بھائی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ اب یہاں بھی کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں بھائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہوتا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ معنی بھی ہے، کوئی مطلب بھی ہے تو کتنا عظیم ہے، آخر اللہ کو اس سے بہت پیار ہے اور ترازو میں اس کا بڑا وزن ہے۔ اگر اس کے معنی میں، مطلب میں، مقصود میں، اس کے اندر چھپا ہوا جو عقائد کا انبار ہے اس میں وزن نہیں ہے تو ترازو میں وزن کیسے پڑے گا؟ تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ دیکھو بھائی، یہ سبحان اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، انسان ہی نہیں، پوری کائنات، ہر چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ، وہ شیء صغیر ہے، کبیر ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، وہ ذرہ ہے یا پتا ہے، وہ پہاڑ ہے یا سمندر ہے، یہ سارے اس کو بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ تسبیح کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، نہ ہم ان کی سبحان اللہ سمجھتے ہیں اور نہ وہ ہماری سبحان اللہ سمجھتے ہیں۔ اللہ پڑھتے سب تو کچھ تو ہے نا اس کے اندر۔ وہی میں نے جو بالخصوص جو آیات قرآنیہ ہیں جہاں جہاں سبحان اللہ کا تذکرہ ہوا ہے، میں نے کچھ معانی اس کے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عموماً ہم سبحان اللہ کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ اے اللہ تو کہا دے تو اگے بھی کچھ ہے، جنہوں یہ پتہ ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے انہوں اگے بھی پتہ ہے کہ کہا دے تو پاک ہے، نہ اسی پڑھ دے، نہ اسی پوچھ دے، نہ ساری ضرورت، نہ ساری مجبوری، حال ساڈا ہے وے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ جن نقائص سے پاک ہے، بڑی بڑی چیزیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سبحان اللہ کہنے والا سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تہہ دل سے یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تیری ذات ہر عیب، نقص اور کمزوری سے، تیری ذات ہے چاہے نقص کو نہیں، کمزوری کو نہیں، اللہ عیب کوئی نہیں۔ اس کو جو ہے نا وہ سبحان اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تنزیہ، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کو، صفات کو جو ہے وہ عیوب سے منزہ تسلیم کرنا، پاک صاف تسلیم کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ آیات بھی ہیں، چلو میں ذرا معنی بیان کر دیتا ہوں۔ دوسرا معنی اس کا جو ہے نا تسبیح کا، پاکی کا، وہ یہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین تو نظام کائنات بنانے میں بھی، چلانے میں بھی ہر شریک کی شراکت سے پاک۔ بھائی سبحان اللہ کا یہ معنی اگر کسی کی عقل میں بیٹھ جائے نا وہ شرک کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ آیات ہیں اس معنی پہ، آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا نظام جو ہے نا وہ سارا کیا ہوتا؟ خراب ہو جاتا۔ آگے کیا فرمایا؟ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین
وہ اس عیب نقص سے پاک ہے کہ نظام کائنات بنانے میں بھی چلانے میں بھی اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو۔ اور بھی 2-3 آیات ہیں، میں تھوڑا جلدی میں کر رہا ہوں۔ تیسرا جو پاکیزگی ہے، تنزہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، وہ یہ آدمی عقیدہ یہ رکھے کہ اے اللہ، کائنات کے اندر تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ ہمارے لیے نقصان دہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ وہ فائدے والے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ صحیح پیدا کیا۔ اب جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار رہتے ہیں مصیبت ہی پاتی یار، نام ہی ہوتا تو کی فرق ہے۔ اچھا بھائی، یہ عقیدہ رکھنا، کوئی بری سے بری چیز، کوئی ایسی چیز کہ آپ اس میں خوبی تلاش کر کے تھک گئے ہیں، نہیں ملی ہے، پھر بھی آپ نے کہنا کیا ہے؟ آپ نے یہی کہنا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ مینوں تے سمجھ کوئی نہیں آئی کہ یہ کی فائدہ ہو سکتا ہے، پر چونکہ پیدا تو نے کیا ہے، میں نے یہی کہنا ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کو پیدا کرنا کوئی فضول اور باطل بہت، یہ سارے معانی جو ہے نا، یہ اللہ کی معرفت، تقرب اللہ، یہ اس کے بہت اونچے مقام ہیں یہ سارے بھائی۔ تو ان کو چلو اختصار سے ہم نے کر رہا ہوں، ٹائم کا مسئلہ۔ آگے کہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے، یہاں بھی آپ نے یہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل نہیں ہے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے اس عیب سے کہ کوئی چیز پیدا تو کرے لیکن بے مقصد فضول۔ اللہ اکبر، وہ فضول بات کرنے والے تو انسان کو ہم کوئی معقول انسان نہیں سمجھتے، یہ عیب ہے، نقص ہے بہت بڑا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین، یہ سبحان اللہ کا معنی کہ تیری تقدیر کا ہر فیصلہ اپنی مخلوق کے حق میں، تیری تقدیر کا ہر فیصلہ ظلم اور زیادتی سے پاک ہے۔ تو کچھ بھی کر دے میں، زمین ڈوب دے میں، زلزلے لے آگے اتلی تھلے والی اتے کر دے میں، جننے بندے مر دے نے مار دے میں، کیا ان وسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کی تھا؟ ظلم نہیں آ سکتے۔ آیت ہے باقاعدہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ چلے گئے، بستی والوں سے ناراض ہو گئے، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جیل میں بند کر دیا، تو وہاں کیا تھا؟ وہاں اے سی لگا ہوا تھا، تکلیف دہ جگہ تھی۔ اللہ، لیکن یونس علیہ السلام نے کہا کیا ہے؟ یہ ہیں وہ باتیں، یہ ہیں وہ عقیدے، یہ ہے سبحان اللہ، یہی کہا سبحانکا، اللہ مچھلی میں پیٹ میں پہنچا کے تو نے ظلم نہیں کیا، گاؤں والوں سے بھاگ کے انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا نا لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کا یہ عقیدہ کہیں اس کے کام نہ آ جاتا نا، اس کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ یار غلط وہ ہے جو میں کیتا ہے، جو مالک نے کیتا ہے وہ غلط ہے، کوئی نہیں، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ بھائیو، یہ عقائد ہے، یہ سبحان اللہ ہے، یہ سبحان اللہ کے معنی ہے۔ سبحان اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ احب الکلمات الی اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 4-5 کلمات جو ہے نا، یہ احب الکلمات الی اللہ، یہ اللہ سے پیار محبت کے بولنے کی یہ یونیورسٹی ہے، اور ہر کلمہ ایک کلیے کا جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے۔ جانے نا تو مدینہ جو سے جانے ہو، یہ کلیت القرآن ہے، کلیت الحدیث ہے، کلیت اللغہ ہے، کلیہ یہ ہے، او میاں، یہ جو اللہ کے ساتھ پیار محبت کی
بولنے کی جو یونیورسٹی ہے اس میں سبحان اللہ بذات خود ایک پورا کالج ہے ایک. اللہ الحمدللہ یہ کالج ہے. لا الہ الا اللہ اور باقی کلمات بھی ان کو اس تناظر میں دیکھیں. یہ ایسے نہیں کہ بس وہ کلمات ہیں جن کا مطلب پتہ نہیں ہے یا نہیں, ہم تو مطلب میں جاتا ہی نہیں ہے. ہمارا المیہ یہ ہے, دکھ یہ ہے یار. اسی وجہ سے ہمارا اللہ کے ساتھ دلی تعلق وہ بنتا ہی نہیں ہے جو ان لوگوں کا کبھی بنا ہوا تھا. تو چلیے جی, اس کے بعد سبحان اللہ کا ایک معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین, میں یہ صدق کے دل سے اقرار بھی کرتا ہوں, گواہی بھی دیتا ہوں کہ تیری شریعت کا ہر حکم غلطی اور سہو سے پاک ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اہل حدیثوں کا اجتہادی منہج کی بنیاد سبحان اللہ کے اس معنی پہ ہے. کیا معنی ہے کہ یا اللہ تیری شریعت دا کوئی حکم نہ سہو ہو سکتا ہے نہ غلط ہو سکتا. تاریخ میں آپ جائیں, اہل حدیثوں کے علاوہ آپ کو اس عقیدے کی کوئی جماعت نہیں ملے گی. باقی ساری جماعتیں انہوں نے تو اللہ کی غلطیاں نکال کے جو ہے نا وہ انبار لگا دیے ہوئے. اللہ اکبر. لیکن کبھی کسی اہل حدیث نے یہ کہا ہے وہ جی چونکہ تعارض ہو گیا جی یہ سمجھ نہیں آتا پیا لہذا یہ جی حدیث ہے یہ تاردا تساقط ہے انہوں نے دونوں چھڑ دو پاسے چھوڑ دو. انہوں نے کبھی کسی اہل حدیث نے بھی تعارض کی بنیاد پہ دو حدیثوں کو جو ہے نا وہ رد کیا گئی نہیں یار. کہ دماغ میں جو ہے نا وہ اصل صحیح عقیدہ جو ہے وہ موجود ہے. تو چلیے اب اس پہ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے سورہ سجدہ کی 15 نمبر آیت کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین, مومن وہ بندے ہیں ہمارے نزدیک ہماری آیات پہ ایمان لانے والے وہ بندے ہیں اذا ذکروا بہا, جب ان کو یہ احکام اور آیات سنائی سکھلائی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بہ جاندے نے اپنی منطق فلسفہ لے کے بہ جاندے کہ میں انہوں یہ اپنے منطق فلسفے نال میں بینے سیدھا کتھے ہوتا ہے. نہیں, کیا کرتے ہیں وہ؟ خروا سجدن, وہ سر جھکا دیتے ہیں. سر تسلیم خم کر دیتے. اللہ جو تو آکھیا ہو ٹھیک ہے, منو سمجھ آوے دے پاویں نہ آوے. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ حکم مینوں سمجھ آیا دے پاویں نہیں آیا پر ٹھیک ہو یہ جو تو آکھ. ان اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ سمیع بصیر, اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. کبھی کسی صحابی نے یہ مسئلہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیتا ہے کہ یا رسول اللہ کیف یسمع و کیف یبصر؟ اہل حدیثوں نے بھی مانا سمیع ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے. لیکن دوسرے جو دوست ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار نہیں یہ کوئی حساب کتاب لانے ہے, سنتا بھی ہے کہ نہیں, یہ سب جو ہے نا ایک ہی ہے. انہوں نے کہا جی کوئی سنتا نہیں تو کوئی ویندا نہیں. یہاں سمیع اور بصیر کا معنی ہے علیم, اللہ تعالیٰ نے پڑھنے پاتا ہے. اللہ وہ میں سمیع ہے بصیر ہے, کہتے نہیں یا اللہ تو سمیع بصیر کوئی نہیں, تو کون ہے؟ تو علیم ہے. تو ہائے 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 او بھائیو, بڑی دردناک المناک تاریخ ہے ان لوگوں کی. لیکن محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے ان سارے فتنوں کی جو ہے نا وہ صفائی کی. ایک قاضی تھا بہت بڑا احمد بن ابی دواد, جس کا بڑا بھاری کردار ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ جبر اور تشدد کے بارے میں. اس نے خلیفہ وقت سے کہا سنو بھائی کہاں پھرتے ہیں آپ. اس نے خلیفہ وقت سے کہا خلیفہ یہ جو آیت ہے نا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس آیت کو اس طرح لکھ
لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الحکیم، یہ سمیع اور بصیر کے کلمات نکال کے آیت کو عزیز اور حکیم کے الفاظ شامل کر کے بیت اللہ کے ساتھ اس کو لٹکا اور اپنی پوری رعایا کو مجبور کر کے وہ اس آیت کو ایسے پڑھے۔ بھائی کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے؟ اب کی انہوں سبحان اللہ سمجھ آئی ہے اس قاضی نے؟ اس کو سمجھ نہیں آئی۔ بخاری کو آئی ہے، ہر اہل حدیث کو آئی ہے۔ اہل حدیثوں کا اجتہادی منہج وہ سبحان اللہ کے اس معنی پہ قائم ہے کہ مالک کے بتائے ہوئے احکامات ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ٹھیک وہی ہے جو اس نے۔ کدی کسی اہل حدیث نے آکھے سوچیا یا بحث کی تھی کہ یار وہ کیویں سن دے، یار تیری کی مجبوری ہے، یار تینوں کی آوازداری ہے، سن دے انہیں آکھا میں سننا ساڈا وہ سن دے سارا ایمان لانا فرض اللہ۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کی روشنی میں آپ اپنا منہج بھی سمجھ لیں کہ آپ کون سے اجتہادی منہج کے جو ہے نا وہ قائل ہیں، اور یہ سبحان اللہ کا کون سا معنی بنتا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، اور آگے کیا کرتے ہیں؟ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہتے ہیں مال کا منو سمجھ آئی تے پہ میں نہیں آئی، تو کمیں سننا تے کمیں وینا، پر تو آکھیا میں سننا میاں تے میں وینا میاں، تے میں اے آکھنا ہے تو سندا بھی ہے تے تو ویندا بھی ہے، تے اس واسطے بھی میں آکھنا ہے کہ میری مجبوری بھی اے ہوئی ہے کہ تو سنے تے تو یار تو انوے ہو جائے اللہ چاہیے دا جڑا نہ سن دے تے نہ ویند، وہ اللہ دا کوئی فائدہ ہے جی؟ اللہ، ایمان کسی بصیرت کا نام ہے۔ چلو آگے مدرہ اللہ اکبر۔ ایک معنی سبحان اللہ کا یہ بھی ہے کہ اے اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ تیری مخلوق میں کوئی تیرا ضرورت مند ہو لیکن تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایدی کو ضرورت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عیب ہے بہت بڑا، قرآن نے انہوں بیان کی تھا۔ اے اللہ اس عیب تو پاک ہے، اینی مخلوق ہے ان ساری نو تو سنبھالے ہے، ایک ایک ذرہ تیرے علم اور تیری قدرت دے تسلط اور کنٹرول چاہے تیرے علم ہے، چاہے کنوں کی لوڑ ہے کنوں کی لوڑ ہے، کنوں اس ٹائم بھوک لگی ہے انہوں کھانا دینا ہے، کنوں تیرے پیاس لگی ہے انہوں اس کو پانی پلانا ہے۔ اچھا اس عیب سے بھی تو پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ کا معنی یہ کہاں سے آئے بھائی؟ یہ سورہ یونس کی 18 نمبر آیت پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ دیکھو یہ لوگ ہیں ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، حاجت روائیں اور مشکل کشائیاں لے کے وہاں پہنچتے ہیں جو ان کے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ بھائی ہم ان کو اپنا حاجت روا نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے یہ ہمارے رب ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن آج کا مشرک تو یہ بھی نہیں کہتا، آج کا مشرک تو سیدھا رب۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ ہے سننے والا۔ فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے ان لوگوں کو اس عقیدے کے متعلق یہ بتائیں، یہ سوال کریں اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ شفعاء کے ذریعے تم اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ فلاں اللہ یہ فلاں کی طرف بھی دھیان دے، وہ بھوکا مر رہا ہے پیاسا مر رہا ہے تے چل اتر بھی دھیان کر ذرا، یہ بتانا چاہتے ہو تو
اللہ نہیں بھائی، اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت پڑے کہ فلاں حاجت مند ہے اور ضرورت مند ہے۔ آگے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور لوگوں سنو تمہارا رب اس عیب سے، سبحان اللہ پھر آگے، اس عیب سے پاک ہے کہ کوئی ضرورت مند ہو اس کی مخلوق میں سے اور اللہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون ضرورت مند ہے اور اس کی میں نے ضرورت پوری کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو بھائی یہ تو سبحان اللہ کے کچھ معنی تھے، یاد کر سکتے ہو کر لو بھائی، جو سمجھ آ جائے۔ آگے ایک مسئلہ ہے اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک ہے یہ تو سبحان اللہ ہو گئی نا، ایک ہے آگے وب حمدہ۔ یہ وب حمدہ کیا ہوتی ہے، اس کا عقیدے کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ کہاں کہاں کام دیتی ہے؟ یہ بھائیو سبحان اللہ آپ جتنی مرضی پڑھیں، اگر آپ وب حمدہ سے غافل ہیں تو آپ شرک اور کفر سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ آپ یہ وب حمدہ اتنی ضروری ہے۔ وب حمدہ کا مختصر میں بتا دوں، اب ٹائم کا بھی مسئلہ، یہ اس اعتراف کا نام ہے کہ اللہ مجھ پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تیری عطا کردہ ہے، تو نے دی ہوئی ہے۔ یہ جو سبحان اللہ میں نے کہا ہے یہ بھی تو نے توفیق دی تو میں نے کہا، اگر توفیق نہ دیتا تو نہ میں یہ کہتا اور نہ اس کے مطابق میرا عقیدہ جو ہے وہ بنتا۔ یہ وب حمدہ ہے۔ اور یہ جتنے بھی بڑے کافر ہیں، قارون ہے، حامان ہے، فرعون ہے، سب کو دیکھو سب نے یہیں پہ آ کے جو ہے نا وہ مار کھائی ہے۔ اور اس معنی کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی ذہن میں رکھیں جو صبح و شام آپ پڑھتے، اصبحنا و اصبح الملک للہ، آگے کیا ہے والحمد للہ۔ یہ وب حمدہ ہے کہ اللہ آج کا دن بھی طلوع ہوا ہے، کائنات نے آج کا سورج بھی دیکھا ہے تو تیری بادشاہی میں دیکھا ہے۔ اللہ کبھی ایسے نہیں ہوا دن چڑھے تیری بادشاہی نہ ہو۔ والحمد للہ، اور اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، یہ عقیدہ جو میں نے اپنایا ہے نا اصبح الملک للہ کا، یہ تیری عنایت ہے، یہ تو نے مجھے عطا دیا ہے، کیا ہے، تو نہ کرتا تو میں نے یہ عقیدہ نہ اپنا سکتا۔ یہ وب حمدہ ہے۔ بہرحال بڑی تفصیل ہے اس کی بھی، لیکن اتنا کافی ہے، سب اہل علم جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تشریف فرما۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آ جاتا ہے حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمے جو ہے نا اللہ کو پیارے بڑے، کتنے پیارے ہیں یار، کوئی اندازہ ہے اس کا؟ ہاں وہ میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اس سے جو ہے نا وہ پیار کتنے پیارے ہیں کا اندازہ لگاتے رہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ام المومنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں صبح کی نماز کے بعد بیٹھی، ذکر اذکار قرات تسبیحات نوافل میں مصروف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے آئے، گھر آئے، پھر باہر گئے، پھر آئے گئے اپنے کام کاج میں، کافی دن چڑھ آیا تو مجھے کہتے ہیں کہ جویریہ میں تجھے اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تو اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میں نے اتنے عرصے میں 4 کلمے 3 مرتبہ کہے ہیں جو تیری ساری عبادت پہ بھاری ہیں۔ وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے، یہی سبحان اللہ و بحمدہ، آگے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمے اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ وہ آپ ایسے سمجھیں گے کہ دیکھو ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے نا، ہم اللہ سے دعا کر کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب 100 گنا کر دے، اتنا کر دے، لیکن نماز رہے گی ایک کی۔ اگر ایسی آنکھیں کہ یا اللہ یہ عدد خلق ہی لکھ لے، انہی نمازاں لکھ لے جنہیں تیری مخلوق دی تعداد ہے، یہ نماز میں یہ حیثیت حاصل ہے نہیں۔
شریعت نے یہ نہیں دی، اس کلمے کو دی ہے اور 4 طریقوں سے دی ہے۔ اللہ اکبر، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ مختصر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندے کو یہ اختیار دیا ہے ان کلمات سے محبت، اظہار محبت کے لیے کہ میرے تیری مرضی، تو اگر مجھے یہ کہے کہ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ میرے نامہ اعمال میں اتنی تعداد میں لکھ دے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے تو میں اتنا لکھ دوں گا۔ اللہ تجھے تو اگر تو یہ کہے وزن کے لحاظ سے تو پھر تو اے آخ و دینا تھا یا اللہ جنہ تیرے عرش دا جننے سمندرہ دی سیائی تیرے کلمے لکھن تے لگ دی ہے انہیں واری لکھ کے میرے درج کر دے، میں اونی واری درج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے میں کتنی سیائی لگ دی؟ 8 سمندرہ دا قرآن ہی ذکر ہے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ آخری ایک پیمانہ ہے، اللہ اکبر، بڑا ہی پیمانہ۔ یہ بندے جو تم انہوں یہ آکھیں کہ یا اللہ تو تعداد بھی رہن دے، وزن بھی رہن دے، مداد کلمات بھی رہن دے، تو 10 راضی کتھے کو ہونے انہیں لکھ لے، میں انہیں لکھ دیا گا۔ بھائی انہیں کلمے نال کوئی پیار سمجھے چاہے، میں دلو ترجمہ کر کے میں گال ختم کیا ہوں کر ثقیلتان فی المیزان، زینتا عرش ہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا وہ عرش کتنا ثقیل ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العرش میں بیان کیا کہ ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھی جو آیت دونوں آیت سب تو سونی آیت کیڑی لگ دی؟ تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس کے بعد وہ کرسی کی وضاحت فرمایا، وہ دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی ہے، پھر عرش کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کرسی جو ہے نا یہ کتنی بڑی ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر، 7 آسمانوں سے یہ اتنی بڑی ہے، 7 آسمانات کہ جنہ تو یہ ہاتھ دی انگوٹھی زمین تے رکھ دو تو زمین انگوٹھی نالوں کنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی ساری زمین اور ایک انگوٹھی کا کیا تناسب ہے؟ تو پھر عرش تو بہرحال یہ ثقیلتان فی المیزان بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اینو کثرت نال پڑھو بھائی، ایدہ وظیفہ بناؤ اور مانے ذہن چ رکھ کے دیکھو، دل کی صفائی بھی ہوگی، دل میں نورانیت آئے گی، روحانیت آئے گی، سب کچھ آئے گا۔ نہیں تو پھر وہ وہی سبحان اللہ ہے جو ہماری زبان سے نکلتا رہتا ہے، نہ دل میں جاتا ہے وہ نہ اوپر دماغ میں جو ہے نا وہ جاتی ہے کوئی چیز۔ تو بہرحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں بھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ جن مشائخ نے صحیح بخاری پڑھائی، اللہ ان مشائخ کو بھی، اور جو طالب علم ہیں ان طالب علموں کو بھی، اور جن والدین نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا ہوا ہے ان کو بھی، اور یا اللہ جو یہ ادارے بنانے چلانے والے یہ لوگ ہیں، یا اللہ وہ بھی جو ان کو اچھے جذبات سے دیکھنے والے ہیں، جو ان کے لیے دعا کرنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو بغیر حساب کے جنت میں جانے کا حقدار بنا دے یا اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔